پہ امام ابن القیم فرماتے ہیں مفتاح حیات القلب تدبر القرآن. لوگوں، قرآن کی تدبیر، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اندر غوطہ زن ہونا، اپنے آپ کو اگر اس کاموں میں شامل کر دو گے تو تمہارے دل کی حیات کی چابی کھل جائے گی. آپ کے دل کی، یعنی دل مردہ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آتی، کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کی چابی جو ہے وہ تدبر القرآن ہے. آپ نے قرآن چھوڑا، آپ کا دل مردہ ہو گیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. دل کی حیات، دل کی زندگی جینا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا جینا. جیسے میں کہتی ہوں میں کھانا کھائی ہوں تو دوبارہ سے جی اٹھی. جو چائے کے شوقین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چائے پیے نا ایسا لگتا ہے دوبارہ زندگی آ گئی، تر و تازہ ہو گئی. اپنی اپنی سوچ ہے نا. تو اللہ کے پیارے امام ابن القیم فرماتے ہیں مفتاح القلب تدبر القرآن. لوگوں، دل کی چابی، دل کی حیات کی چابی، دل کے زندہ ہونے کی نشانی تدبر القرآن. جتنا آپ قرآن میں تدبر کہتے ہیں سوچنا، سمجھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا. پھر فرماتے ہیں وَتَضَرَّعُ بِالْأَسْحَارِ، تہجد کے وقت گریہ زاری کرنا، اور وَتَرَكَ الذُّنُوبِ، اور گناہوں کو چھوڑنا. اللہ اکبر. ایک قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا آپ کے دل بھی زندہ ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہو جائے گی، تہجد کے وقت گریہ زاری بھی نصیب ہو جائے گی. یہ قرآن سے جتنا دور ہوتے ہیں نا اتنا نیکیوں سے دور ہوتے ہیں. قرآن سے جتنا قریب ہوں گے اتنا نیکیاں ہم بڑھ چڑھ کر کریں گے. اور تیسری چیز کیا بتائی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو گے. جب انسان قرآن نہیں پڑھتا تو گناہوں میں لگ جاتا. دیکھ لیں ہمارے بچے گناہوں میں کیوں ملوث ہیں. جھوٹ، غیبت، لعن طعن، لڑائی جھگڑا، سارا دن گالم گلوچ، سارا دن تو میں اور عجیب عجیب باتیں. نہ کوئی دین کی بات، نہ کوئی اسلام کی بات، نہ قرآن کی بات، نہ نماز کی بات، نہ دین کا کوئی فکر، نہ نماز کی کوئی فکر. کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو پھر کیا ہوگا، گناہ چھوٹ جائیں گے. گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اور میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے حوالے سے آتا ہے اب شروع لوگوں خوش ہو جاؤ. کس بات کی خوشی؟ اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ. اس قرآن کی ایک رسی جو ہے، یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے. اس کی ایک رسی طرفہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں. مجھے کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے نا، گفٹ دینے والا معزز شخصیت کو بلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بلایا جاتا ہے نا. دیکھیں مدرسے میں یا اسکولوں میں جب سالانہ پروگرامز چلتے ہیں گفٹ دینے کے لیے معروف اور معزز شخصیت کو بلایا جاتا ہے، اور گفٹ لینے والا گھر جا کے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے آج گفٹ کس نے دی ہے. کتنا خوشی ہو رہی ہوتی ہے اسے کہ آج مجھے گفٹ کس نے دیا، فلاں بڑا آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں سے میں گفٹ لے کے آیا ہوں. آپ نہ پوچھو آج میری خوشی کس قدر ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرما رہے ہیں لوگوں، یہ قرآن ایک تحفہ ہے اور یہ ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی ادھر سے مجھے اللہ دے رہا ہے، ادھر سے میں پکڑ رہی ہوں، اور میں اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں جس کو رب دے رہا. ہمیں تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، نہ ہمارے بچوں میں اس چیز کی محبت پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اتنا پیاری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دی تھی. میرے گھر کوئی آتا ہے واپس جانے لگتا ہے، کچھ گھروں میں یہ اصول ہوتا ہے، واپس جانے لگتا ہے تو اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں. آپ میرے گھر پہلی دفعہ ہے خالی ہاتھ جائیں گے؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں بعض جگہوں پہ جب جاتی تھی ان کی یہ دیکھتی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ اچھا یہ بھی ان کے اندر چیز ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ایسا کچھ بھی، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے تھے ہماری محبت ہے کہ میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں تو آپ کو یہ میری یاد دلوائے گا. مقصد کیا ہوتا تھا کہ آپ کو یہ میری یاد دلوائے گا. تو
تو اللہ رب العزت نے سارے احکامات زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے. جو خاص تحفہ تھا نا اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا, سدرۃ المنتہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا واپس جا رہے ہو تحفہ تو لیتے جاؤ. کون سا تحفہ؟ نمازوں کا تحفہ. آپ کو ایک پھول کسی نے دیا ہے, ڈائری میں پڑا ہے, 7 سال گزر گئے, ڈائری میں پڑا ہے, کیا ہے فلاں نے دوست نے دیا تھا, میرا دل ہی نہیں کرتا اس کو پھینکنے کا, چاہے سوکھ ہی کیوں نہیں گیا, مجھے اس سے بڑی دوستی ہے, بڑی محبت ہے. اللہ سے کتنی محبت ہے, اللہ سے کتنی دوستی ہے کہ اس نے 5 نمازوں کو 50 کو 5 میں کر دیا, تب بھی ہم لینے والے نہیں ہیں, تیار ہی نہیں. محبت کتنی ہے ہمیں نماز سے, کتنی پڑھتے ہیں ہم نمازیں, 2 3 4 5, کبھی 1, کبھی پڑھی ہی نہیں, کبھی دن پورے گزر گئے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے محبت سے تحفہ دیا ہے, اس کی قدر کریں. اگر اس تحفے کی قدر کریں گے تو وہ خود بخود اللہ کی یاد دلائے گا. جب ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا, اللہ کی یاد ہی ختم ہو گئی, اللہ کو یاد کرنا ہی بھول گئے. بیٹھے بیٹھے کئی اتنے چغلیاں ہو جاتی ہیں, اللہ کو کتنے دن ہو گئے یاد ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کھڑے ہو بیٹھے ہو, جب تم امن میں ہو, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, سوئے ہوئے بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ہم کتنا یاد کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے, نہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے, تو کیسے جنت میں جائیں. جنت میں جانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے.